پڑھ لے اور پھر اپنی زندگی نیٹورک تو بہت اچھا تھا، بندگی کی زندگی بنا لے، گھنٹے کا بیان چلنا پڑے، اپنی زندگی بندگی کی زندگی بنا لے۔ پرابلم کا سامنا کرنا پڑ رہا جیسے مالک کے سامنے بندہ ہوتا ہے ویسی زندگی بنا لے۔ بس یہی ہے، کھانے سے منع نہیں، پینے سے منع نہیں، بس یہ ہے کہ کمانے سے منع نہیں ہے، کیونکہ ہماری مین اور نشریات دنیا کے دو کام ہم کرتے ہیں، کوئی کسی کام سے روکا نہیں گیا، یہ سب تم کام کرو لیکن میرا بندہ بن کے کرو، بس یہ ہے، بندہ بن کے کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے ہیں، ایسے بیٹھے جیسے غلام بیٹھتے ہیں۔ تو ایک عورت نے کہا تو دیکھو دیکھو کہ غلام کی طرح بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے، غلام کی طرح بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے بڑا غلام کون ہوگا، مجھ سے بڑا غلام کون ہوگا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، کلمے میں ہم کہتے ہیں نا اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ بھی کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو مکے سے بیت المقدس لے گئے، اپنے بندے کو۔ کون ہے یہ بندہ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے نبی بندگی کے نمونے ہیں، بس ان کی طرح دنیا کے ہر کام کو کرنا ہے۔ آپ جو ہے کمانے کا کام بھی کیا ہے آپ نے، اور آپ نے جو ہے گھر کا کام بھی کیا ہے، نماز بھی پڑھی ہے، عبادت بھی کی ہے، دنیا کے جتنے کام ہو سکتے ہیں ایک انسان کے لیے، وہ سب کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا کہ بھائی میں جیسے کروں ویسے تم بھی کرو۔ میرے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا بندہ ہے، خود اللہ تعالیٰ اس کی شہادت دیتا ہے، گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے ہیں، لہذا تم میرے بندے کے نمونے پر چلو۔ جب آدمی بندگی کا اقرار کر دے لا الہ الا اللہ اور پھر کہے محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنی دنیا کی زندگی کو اختیار کرے، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، کمانے میں، کپڑا پہننے میں، لوگوں سے معاملات کرنے میں، سیکھنے سکھانے میں، لوگوں سے باتیں کرنے میں، اپنے اخلاق میں، ہر کام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرے۔ تو یہ طریقہ کا اختیار کرنا، اس طرح چلنا، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ کھانا کھانے میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کھانا کھائے کوئی مشکل نہیں۔ اسی طرح نماز پڑھے، روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، یہ سب خاص خاص عبادت ہے، یہ خاص خاص عبادتیں ہیں، اس کو بھی کرو، اور تمہاری دنیا کی زندگی میں ہر کام کو تم بندہ بن کے کرو، بندہ بن کے کرو۔ ہاں، بیوی بچوں کے ساتھ رہنا ہے تو بندہ بن کے رہو، رات کو سونا ہے بندہ بن کے سو، دن کو کمانے کے لیے جانا ہے تو بندہ بن کے کماؤ،
بندہ بن کے کماؤ، یعنی زندگی کے ہر کام کو بندہ بن کے کرو. ہر وقت تمہارے خیال میں یہ رہے کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کے حکم کے مطابق کروں گا اور نبی کے طریقے کے مطابق بندگی کروں. نماز بھی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ مخصوص عبادت کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، چند عبادت کا حکم دیا ہے. اس کو بھی کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں اس کو بھی کرنا ہے. اور اس کے علاوہ نماز پڑھنے کے بعد آدمی آزاد نہیں ہے کہ بھائی نماز تو پڑھ لی، اللہ کی بندگی کر لی، اب جو ہے میں کسی اور کی بندگی کروں. ایسا نہیں. نماز پڑھو، نماز میں تم اللہ کی بندگی کر رہے ہو، نماز کے بعد بھی، نماز کے باہر بھی تم اللہ کا بندہ بن کے رہو. بس یہ بات ہے. جو آدمی بندہ بن کے دنیا میں زندگی گزارے اس کے ہر کام سے آخرت بنے، اس کے ہر کام سے آخرت بنے. وہ کھانا کھائے اس سے بھی آخرت بنے، وہ کمائے اس سے بھی آخرت بنے. کمانے کیا ہے؟ مزدوری کر رہا ہے، دن بھر مزدوری، شام کے وقت جو گھر میں واپس آنا تھا، گھر پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے. گھر واپس آنے سے پہلے، شام کو گھر واپس آنے سے پہلے اس کے گناہوں کو اللہ نے. اور دن بھر کمایا، اللہ کا بندہ بن کے کمایا. اللہ نے کہا حلال چیزیں لو، حرام مت لو، حلال طریقے سے کماؤ، حرام طریقے سے مت کماؤ. تو کمانے کے اندر اگر کوئی اللہ کا بندہ ہے، بندہ بن کے کماتا ہے، تو ہر وقت یہ سوچتا ہے بھائی مجھے حرام نہیں دینا، میرے مالک نے حرام دینے سے منع کیا، مجھے حلال لینا ہے اس لیے کہ میرے مالک نے حلال دینے کا حکم کیا. تو اللہ کا بندہ ہونا ہے، حرام نہیں لیتا، حلال دیتا ہوں. تو یہ حلال کما کے جب گھر میں آتا ہے اور گھر والوں کے لیے کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام کرتا ہے، اس کی کمائی سے اس کی بیوی جو لقمہ منہ میں لیتی ہے تو ہر لقمے پر اس کے نامہ اعمال میں صدقہ کا ثواب ملتا ہے. وہ جو اپنے بچوں کی تربیت میں اپنے کمائے ہوئے مال سے اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے، بچوں کے پیچھے خرچ کرتا ہے، تو ہر خرچہ اس کے نامہ اعمال میں صدقہ کا ثواب. صدقہ کا ثواب ملتا ہے. کوئی فقیر ہے، آیا ہے، اس کے پاس کچھ مانگا ہے، جو کچھ اس نے فقیر کو دیا وہ تو صدقہ لکھا جائے گا، لیکن اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، تو اس نے حسمو کیا بھائی میرے پاس کچھ نہیں ہے، اگر ہوتا میں تمہیں دیتا. اللہ تمہارے کمائی میں تمہاری ان کو اللہ تعالیٰ اللہ روزی عطا کرے، دعا بھی دے دے. مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو حسمو رخصت کرتا ہے. تو یہ حسمو رخصت کرنا یہ بھی صدقہ شمار ہوتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے. حالانکہ اسے پیسے نہیں ہے، کچھ کھانے پینے کو کوئی چیز نہیں، وہ حسمو اس کو رخصت کرتا ہے. یہ حسمو رخصت کر دینا یہ بھی اس کے نامہ اعمال میں صدقہ کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے.
تو یہ چھوٹی چھوٹی معمولی چیزیں میں بتا رہا، ان چیزوں میں بھی آخرت بنتے۔ ہم کوئی نماز پڑھے بندہ بن کے، تو بندہ بن کے نماز پڑھنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کو اپنا مالک سمجھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو، جیسے ایک غلام اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، مالک دیکھ رہا ہے تو غلام کی کیا حالت ہوگی؟ بھائی وہ بہت ہوشیاری سے کھڑے ہوں گے، کوئی گستاخی نہ ہو جائے، کوئی مالک کسی حرکت سے ناراض نہ ہو جائے، ایسے کھڑے ہوں گے۔ تو کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوا تو نماز میں جو ہے وہ یہ خیال کرتا ہے کہ میرا مالک جو ہے مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوا، مالک کے سامنے کھڑا ہوا، اور ہمارا مالک جیسا ہے وہ باہر کو بھی دیکھتا ہے اور اندر کو بھی دیکھتا ہے۔ دنیا کے مالک تو باہر کو دیکھتا ہے لیکن دل کی حالت اندر کو نہیں دیکھتا، لیکن ہمارا مالک ایسا ہے کہ باہر کو بھی دیکھتا ہے، اندر کو بھی دیکھتا ہے، جو ظاہر ہے اس کو بھی دیکھتا ہے، جو کپڑے کے نیچے چھپا ہوا ہے وہ بھی دیکھتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے۔ دل میں کیا گزر رہا ہے اس کو بھی دیکھتا ہے، اس کو بھی علم ہے، اس کا بھی علم۔ علیم بذات الصدور یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ آنکھوں کے اشارے سے جو خیانت کی، آنکھوں کے اشارے سے کسی کو ہاتھ مار دیا تو کسی کو پتہ نہیں چلا، لیکن جس کو آنکھ مارا اس کو پتہ چل گیا، اور کس کو پتہ چلا؟ ہمارے مالک کو پتہ چلا، اللہ کو پتہ چلا۔ ہاں سن سکتے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں، اور دل کے اندر جو خیال گزر رہا ہے اس کو بھی جانتے ہیں۔ اچھے خیال گزر رہے ہیں، برے خیال دل کے اندر گزرا ہے تو برے خیال کو بھی جانتے ہیں، اچھے خیال کو بھی جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں۔ ایسا مالک ہے، اس کے سامنے کھڑا ہو، اللہ اکبر۔ ہمارا مالک جو ہے سارے مالکوں سے بڑے، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اور دنیا میں جتنے لوگ مالک ہونے کے دعویٰ کرتے ہیں، سب سے بڑے اللہ مالک ہے۔ ایسا مالک ہے کہ سب سے بڑے، اتنے بڑے مالک کے سامنے کھڑے ہوئے۔ کسی وزیر کے سامنے آدمی کھڑا ہو ہے، کتنی ہوشیاری سے کھڑا ہوگا اور زور سے نہیں کھانسے گا، میرے کہ وزیر صاحب ناراض ہو جائیں گے، ارے بھائی یہاں میرے سامنے کھڑے ہو کر کھانس رہے ہو، زور سے نہیں بولیں گے، زیادہ زور سے نہیں بولیں گے، ہاں معمولی عادت کے مطابق جیسی آواز ہے اسی آواز سے بات کریں گے، اور چیخ چیخ کی بات نہیں کریں گے، چیخ چیخ کی بات نہیں کریں گے۔ تو ایسے مالک کے ساتھ وزیر کے سامنے کھڑا ہوا تو کھانستا نہیں آدمی، کھانسی کو دباتا ہے، جمائی آتا ہے اس کو بھی دباتا ہے، اور بالکل ایسے کھڑا ہوتا ہے، اس کے کھڑا ہونے کو دیکھ کر وزیر صاحب خوش ہو جاتے ہیں۔ ہمارا اللہ جو ہمارے مالک ہیں وہ ایسے دنیا بھر کے وزیروں سے بھی بڑے ہیں۔ سارے وزیروں کو وزارت وہ خود دیتا ہے، وزیر بناتا ہے، وہ کسی کو وزیر بناتا ہے، کسی کو وزارت سے نکال دیتا ہے، اتار دیتا ہے، کسی کو بادشاہ بناتا ہے اور کسی سے بادشاہی چھین لیتا ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن
تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. کسی کو عزت دیتا ہے کسی کو ذلت دیتا ہے. عزت اور ذلت اس کے ہاتھ میں ہے. جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلیل کر دیا. شاہی پوشاک میں ذلیل کر دیا اور فقیر کی پوشاک میں اس کو عزت دی. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کو عزت دے دی حالانکہ ان کے پوشاک کیا ہیں؟ کٹے پرانے چادر اڑے ہوئے صرف سطر ڈھانپے ہوئے کپڑا بھی پورا نہیں ہے لیکن عزت دے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بیمار ہوئی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عادت کے لیے گئے. ساتھ میں کچھ صحابہ بھی تھے. جب دروازے کے قریب پہنچے حضرت فاطمہ نے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ اندر نہ آئیے اس لیے کہ آپ کی بیٹی کے پاس اتنا کپڑا نہیں ہے کہ آپ باپ ہونے کے باوجود بیٹی کے سامنے آ سکیں. اتنا کپڑا بھی نہیں ہے. تو صحابہ یہ سن کر جو ہے ان کی آنکھوں میں آنسو آ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اندر کر دیا اور کہا کہ بیٹی اس سے اپنی بدن ڈھانپ لو. اور پھر صحابہ کی طرف دیکھا کہ سب کی آنکھوں میں آنسو ہے. دو جہان کا بادشاہ ہے. جتنی عزت والے ہیں اللہ کے پاس اور ان کی صاحبزادی ان کی یہ حال ہے. کپڑا نہیں ہے تو کپڑا نہیں ہے صحیح لیکن عزت کیسی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں رو نہیں. میری یہ بیٹی جنت میں تمام عورتوں کے سردار میں اعلیٰ ابنتی حاضری لسیدۃ نساء اہل الجنہ. جنت میں جتنی عورتیں ہوں گی سب عورتوں کے سردار میری یہ بیٹی. اللہ نے ان کو ایسی عزت دی ہے ایسی عزت دی ہے. قیامت تک کسی باپ کے گھر میں ایسی بیٹی پیدا نہیں ہو ایسی عزت والی بیٹی. لیکن کپڑا نہیں ہے اسی میں اللہ نے عزت دی. ایسا مالک ہے جسے چاہے عزت دے دیں جسے چاہے ذلیل کر دیں. بہت جلال والے ہیں. عذاب بہت سخت دیتے ہیں اور بہت رحمت والے ہیں. بہت رحمت والے ہیں. رحم کرنے والے ہیں. سارے رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ارحم الراحمین. تو اسی طرح نماز میں کھڑے اور اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرے اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور اللہ سے سرگوشی کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بندہ نماز کے اندر اللہ سے مناجات کرتا ہے یعنی سرگوشی کرتا ہے. چپکے چپکے اللہ سے بات کرتا ہے. اس طرح جو ہے جو نماز پڑھی یہ نماز قبر کے اندر اس کے لیے روشنی بنے. روشن چہرہ والے قبر میں حاضر ہوں گے اور قبر والے کہیں گے بھائی تم کون ہو؟ میرا قبر تو اندھیرا تھا اور تمہاری وجہ سے روشن ہو گیا. تم کون ہو؟ وہ کہے گا آپ مجھے نہیں پہچانتے. ارے میں آپ کی نماز ہوں. اللہ نے مجھے ایسے روشن چہرہ دے کر آپ کے قبر میں بھیجا ہے تاکہ آپ کے قبر کی وحشت کو دور کروں اور آپ کے قبر کے اندھیرے کو دور کروں. دیکھیے یہ نماز. اسی طرح ساری عبادات یہ آخرت میں کام آنے والے ہیں. میرے محترم دوست بزرگوں اللہ نے جو علم آسمانوں سے اتارا ہے
اس علم کے سیکھنے سکھانے میں کوئی بیٹھ جائے، کوئی وقت دے دے اس میں، اس کو سیکھے، اللہ کے احکامات کو سیکھے، یہ سب کچھ سیکھے، تو میرے محترم دوست بزرگوں، اس سے بھی آخرت بنتے ہیں۔ کوئی اللہ کا ذکر کرے تو ذکر سے بھی آخرت بنتے ہیں۔ کسی نے ذکر میں کہا سبحان اللہ، تو کتنا بنا؟ یہ احد پہاڑ سے بھی بڑا، جبل احد سے بھی بڑا، اور جبل احد جو ہے، احد کے پہاڑ جو ہے 9 کلومیٹر ہے، اس سے بھی بڑا ملا۔ کہاں ملیں گے یہ؟ آخرت میں، آخرت میں۔ جس نے کہا لا الہ الا اللہ، فرمایا لا الہ الا اللہ اعظم من احد۔ جس نے کہا اللہ اکبر، تو فرمایا اللہ اکبر اعظم من احد۔ ہر کلمہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے معراج کے وقت حضور کے ذریعے سے اپنے حضور کی امت کو یہ پیغام دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، آپ اپنی امت سے یہ کہہ دیجیے، یہ جنت چکیل میدان ہے، کوئی درخت وغیرہ کچھ نہیں ہے، جس کا جی چاہے وہ اپنے جنت میں درخت لگائے، باغ بنائے۔ باغ کس سے بنتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیح پڑھے، ہر کلمے کے بدلے ایک درخت جنت میں۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، اسی طرح ہر چیز سے دنیا میں جتنے بھی کام کرتے ہیں لوگ، اس سے جو ہے آخرت بنتے ہیں، آخرت بنتے ہیں۔ کونوا عباد اللہ اخوان، بھائی بھائی بن کے رہو تو اللہ کے بندے ہو، تم سب اللہ کے بندے ہو، دنیا میں بھائی بھائی بن کے رہو۔ اور اللہ فرماتے ہیں فادخلی فی عبادی وادخلی جنت، میں نے جنت بنائی اپنے بندوں کے لیے، تم میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، آپس میں بھائی بھائی بن کے بندے بن جاؤ۔ اور بندوں کے لیے کیا حکم ہوگا کہ تم میرے بندوں میں شامل ہو کر جنت، میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ہر بات، اس لیے ہر کام کو اپنی مالک کے خوش کرنے کے لیے کرنا ہے، اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ مالک سے کچھ لینا ہو تو مالک کی خوشامد کی جاتی ہے، کسی سے بھی کوئی چیز لینا ہو اس کی خوشامد کی جاتی ہے، اس کو راضی کیا جاتا ہے۔ ناراض کر کے کوئی چیز نہیں دے سکتے، راضی کرنا ہے۔ اس لیے اپنی بندگی کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ میرے محترم دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک ذمہ داری دی ہے۔ حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، تم آخری امت ہو، میں آخری نبی ہوں۔ آخری نبی ہونے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذمہ داری اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ میرے بعد تم پوری دنیا میں اللہ کی بندگی قائم کرنے کے لیے محنت کرنا، اس کے لیے اپنی جان مال قربانی دینا، اور جان مال کی قربانی سے جس طرح میرے صحابہ نے دنیا میں اپنی جان مال کی قربانی سے اللہ کی بندگی قائم کی ہے، اسی طرح تم بھی قیامت تک آنے والی امت ہی، تم بھی اسی طرح جان و مال کی قربانی سے اللہ کی بندگی کو قائم کرو۔ اب جو اس کام کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اور ملکوں میں پھرتے ہیں، علاقوں میں پھرتے ہیں، گلیوں میں پھرتے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ ان کے اجر و ثواب کو نبیوں کے اجر و ثواب کی طرح کر دیتے. اسی طرح کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے قدموں ان کے جتنی مسافت انہوں نے طے کی ہے اس کو بھی حساب میں رکھتے ہیں. اور جو وہ بھوکے رہے جتنی بھوک ان کو لگی ہے اس کی بھی حساب رکھتے ہیں. پیاس لگی ہے اس کو بھی حساب میں رکھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا بدلہ اللہ اپنے خزانہ سے عطا فرمائیں گے. ہاں ہر چیز کی بدلہ دیں گے. بہت بڑا کام اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق سے ہمیں عطا فرمایا ہے. اور اسی لیے یہ اجتماع ہے کہ بھائی ہر مسلمان جو ہے اپنی زندگی بندگی والی زندگی بناتے ہوئے بندگی کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے محنت کریں. آپ سب تیار ہیں نا بھائی؟ بھائیوں کا وضو ہے آپ سب میں تشریف رکھیں اور اگر کسی بھائی نے وضو کرنا ہے تو جلدی سے جا کر وضو کر کے پوچھ جائے. سب میں تشریف رکھیں. مغرب اذان وقت ہے اور تقریبات مکمل فرما ہے. تقریبات مکمل فرما ہے. سب میں تشریف رکھیں. سب میں تشریف رکھیں.